خانزادہ کو خبر ملی تو وہ دل پکڑ کے رہ گئی۔ ایک تو اس کے داخلے پر پابندی تھی، پھر وہ خود بھی میرا شاہ کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ وہ خاموش ہو رہی۔ اسے یہ بھی سنایا گیا کہ میرا شاہ کے پرانے ندیم اس کے خلاف شاہ کے کان بھرتے رہتے ہیں اور وہ اختلاف کی خلیج کو اور وسیع کرنے کی فکر میں ہیں تاکہ خانزادہ کبھی محل میں نہ آ سکے اور وہ گلچھرے اڑاتے رہیں۔ میرا شاہ کے جنون نے ایک اور کروٹ لی۔ اس نے حکم دیا کہ تبریز اور سلطانیہ کی تمام عمارات کو منہدم کر دیا جائے۔ ان عمارات میں شفا خانوں کی عالی شان عمارتیں بھی شامل تھیں۔ ایک امیر نے درخواست کی کہ شفا خانوں کو تو نہ توڑا جائے۔ میرا شاہ نے اس وزیر کو قتل کرا دیا۔ تمام عمارتیں مٹی کا ڈھیر ہو گئیں۔ تبریز اور سلطانیہ کے محلے قبرستان نظر آنے لگے۔ اس کے ندیم ہر حکم کی تعمیل کرتے اور ہر بات میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ حد تو یہ کہ میرا شاہ نے ایک ایرانی فلسفی کی قبر کھدوا کر اس کی ہڈیاں نکلوائیں اور اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرا دیا۔ میرا شاہ کی ان حرکتوں سے پوری ولایت تبریز میں تہلکہ مچ گیا۔ میرا شاہ کے پرانے تاتاری امیر ان باتوں سے عاجز آ گئے تھے۔ قلات خان ان کا قائد تھا۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور طے ہوا کہ تبریز کے حالات سے امیر تیمور کو فوراً مطلع کیا جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر کو کسی اور ذریعے سے ان باتوں کا علم ہو جائے اور ان لوگوں سے باز پرس ہو۔ انہوں نے کچھ امیروں کو خفیہ طریقے سے سمرقند بھیج دیا۔ مثل مشہور ہے کہ سیانہ کوا گو کھاتا ہے۔ درباری ندیموں نے خانزادہ کا ہمیشہ کے لیے پتہ کاٹنے کا فیصلہ کیا اور ایک رات میرا شاہ کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ بلاقو خان شہزادی کے محل میں رہتا ہے۔ میرا شاہ نشے میں دھت تھا۔ یہ سنتے ہی وہ بھڑک اٹھا اور اسی وقت سواری منگوا کر خانزادہ کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں سخت پہرا تھا لیکن میرا شاہ کو روکنے کی کسی میں ہمت نہ ہوئی۔ وہ دندناتا ہوا شہزادی کی حویلی کی طرف چلا۔ 4 خواجہ سرا اس کے ساتھ تھے۔ خانزادہ کی کنیزوں نے بھاگ کر اسے خبر کی۔ خانزادہ اور بلاقو خان اسی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ میرا شاہ کے آنے کی خبر پا کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر خانزادہ نے فوراً حواس درست کیے اور امیر زادے کو بلاقو خان کے حوالے کر کے یہ حکم دیا کہ فوراً اسے لے جا کر نکل جائے۔ بلاقو خان نے بھی پھرتی دکھائی اور امیر زادے کو سنبھالے ہوئے پشت کے دروازے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میرا شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ میرا شاہ نے تیز نظروں سے خانزادہ کو دیکھا۔ خانزادہ بھی شاید آج بغاوت پر آمادہ تھی۔ اس نے میرا شاہ کی تیز نظروں کا جواب اس سے زیادہ تیز نظروں سے دیا۔ کچھ لمحے دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے، پھر میرا شاہ گرج کر بولا، تو گلی گلی بھیک مانگنے والی فقیرنی تھی، میں نے تجھے عزت دی، اپنی بیوی بنایا، مگر تو نے مجھے اس کا کیا صلہ دیا؟ میرا شاہ ہوش میں آؤ۔ خانزادہ کڑک کر بولی، تم ایک امیر کے بیٹے ہو تو میں خوارزم کی شہزادی ہوں۔ عزت تم نے نہیں میں نے تمہیں دی ہے۔ تمہیں نااہل ندیموں سے بچا کر انسان بنایا۔ تو بدکار ہے خانزادہ۔ میرا شاہ بات کاٹ کر بولا، تو نے میری عزت؟ میرا شاہ۔ خانزادہ شیرنی کی طرح میرا شاہ پر جھپٹی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے خانزادہ پر تہمت دھری، خوارزم کی شہزادی پر الزام لگایا۔ میرا شاہ کے ساتھ آنے والے خواجہ سرات دوڑ کر درمیان میں آ گئے۔ خانزادہ برابر میرا شاہ کے گریبان کو پکڑ کر اسے جھٹکے دے رہی تھی۔ میرا شاہ نشے میں تو پہلے ہی تھا، ان مسلسل جھٹکوں سے اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ خانزادہ نے جب اسے چھوڑا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ خواجہ سراؤں نے اسے ہاتھوں پر سنبھالا۔ لے جاؤ اس پاگل کو اپنے محل میں۔ خانزادہ نے غصے سے کہا، خبردار جو اب اس نے یہاں آنے کی کوشش کی، جاؤ لے جاؤ۔ خواجہ سرا میرا شاہ کو سنبھالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ خانزادہ کے لیے اب اس محل اور شہر میں رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس نے اپنی پرانی 2 کنیزوں کو ساتھ لیا اور محل سے نکل کر بلاقو خان کی حویلی میں آ گئی۔ بلاقو خان اس کے لیے بہت پریشان تھا۔ خانزادہ نے اسے مختصر طور پر محل کے حالات بتائے اور اسی وقت شہر چھوڑنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بلاقو خان نے اس کے ساتھ چلنے کی پیشکش کی، لیکن خانزادہ نے مناسب نہ خیال کیا اور 4 محافظوں کے ساتھ میرزادے خلیل سلطان کو لے کر سمرقند روانہ ہو گئی۔ صاحب قرآن امیر تیمور ہند و پاک کی فتح کے بعد واپس سمرقند آ گیا تھا۔ سمرقند میں اس کا پرتپاک خیر مقدم ہوا۔ ہندوستان سے ہاتھی بھی ساتھ لایا گیا تھا۔ سمرقند والوں نے ان قوی الجثہ جانوروں کو بڑے تعجب سے دیکھا۔ امیر کی فتح کی خوشی میں اپنے امیروں اور سرداروں میں انعامات تقسیم کیے اور جشن منانے کا اعلان کیا۔ سمرقند میں جشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دور دراز کے تمام امیروں اور صوبے داروں کو جشن میں شرکت کے لیے بلایا گیا۔ اسی دوران تبریز سے قلات خان کا بھیجا ہوا وفد بھی سمرقند پہنچ گیا۔ وفد نے فوراً باریابی کی درخواست کی۔ تبریز میں اس کا بیٹا میرا شاہ حاکم تھا اور تیمور کو ہر وقت اس کی فکر لگی رہتی تھی، اس لیے فوراً وفد کو طلب کر لیا۔ تبریز کے 6 امیروں کا وفد حاضر ہوا۔
ان میں سے ہر ایک برہنہ سر اور برہنہ پا تھا۔ صدریوں کے چاک کھلے تھے اور بالوں میں خاک پڑی تھی۔ امیر تیمور انہیں اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ یہ ہیئت اس وقت بنائی جاتی تھی جب کسی کی موت کی خبر سنانا ہو۔ تیمور کا پتھر دل بھی دھڑک اٹھا۔ وفد تیمور کے سامنے پہنچ کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ اس سے تیمور کے شک کو تقویت ملی، مگر وہ اپنے کسی امیر کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک لمحہ انتظار کیا۔ جب وفد میں سے کوئی نہ بولا تو اس نے بڑے تحمل سے کہا، خاموشی کا سحر توڑا جائے، ہم ہر خبر سننے کے لیے تیار ہیں۔ 2 شہزادوں کا غم ہم پہلے ہی برداشت کر چکے ہیں۔ اگر میرا شاہ، خدا شہزادے بہادر کو سلامت رکھے، وہ بقید حیات ہیں۔ ایک امیر نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ تیمور کو اطمینان ہوا اور بولا، پھر تم لوگوں نے یہ صورت کیوں بنائی ہے؟ کون مر گیا ہے؟ ولایت تبریز کو موت آ گئی ہے امیر محترم، دوسرے نے بے خوف ہو کر کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تیمور کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ کس نے تبریز پر حملہ کرنے کی ہمت کی ہے؟ امیر محترم، تبریز کا سہاگ خود ولی عہد بہادر نے لوٹ لیا۔ ایک اور نے بتایا، خوبصورت عمارتیں زمیں بوس کر دی گئیں، شفا خانوں تک کو گرا دیا گیا ہے۔ کس کے حکم سے؟ میرا شاہ؟ کیا میرا شاہ؟ غصے کی وجہ سے تیمور کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ وہ تھر تھراتا ہوا کھڑا ہوا۔ ایسا کب ہوا؟ تیمور کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ امیر عالی مقام، یہ کئی سال سے ہو رہا ہے۔ سردار نے کہنا شروع کیا، شہزادے بہادر کا حکم ہمارے لیے قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم حکم عدولی نہ کر سکے۔ شہر برباد ہوتا رہا، خزانہ لٹایا گیا، گلی کوچے ویران ہو گئے۔ نااہل ندیموں نے شہزادے کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ کیا اسے ہمارا خوف نہیں؟ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تیمور کا غصہ دم بدم بڑھ رہا تھا۔ امیر معظم، کچھ لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، تاتاری سردار نے سہمے لہجے میں کہا۔ وہ قبریں کھدوا کر ہڈیاں باہر نکلوا لیتے ہیں، پاک مقامات کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ شہزادی عالیہ نے بہت کوشش کی لیکن وہ کسی طرح نہیں سنتے۔ دربار خاص میں تبریز کے وفد کی باتیں سن کر تیمور پیچ و تاب کھا رہا تھا، اور ادھر محل کے دروازے پر نقاب اور سیاہ لباس پہنے ایک عورت پہنچی۔ محافظوں نے بڑھ کر اس کا راستہ روکا، مگر عورت نے نہ جانے محافظوں سے کیا کہا کہ وہ اچھل کر پیچھے ہو گئے۔ دروازہ فوراً کھول دیا گیا۔ محافظ آگے آگے اور عورت اس کے پیچھے پیچھے داخل ہوئی۔ محل کے اندر تمام راہداریوں اور روشوں پر جو جہاں تھا وہیں ٹھٹک کے کھڑا ہو گیا۔ کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ پھٹے حال عورت کون ہے جس کے آگے آگے محافظوں کا داروغہ بڑے ادب سے چل رہا ہے، اور اس کے اشارے پر سامنے کے تمام دروازے ایک ایک کر کے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ داروغہ ایک لمحے کے لیے بھی کہیں نہیں ٹھہرا اور عورت کی رہنمائی کرتا ہوا دربار خاص کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس دروازے پر ایک باریک مگر مرصع پردہ پڑا ہوا تھا۔ محافظ نے ہاتھ بڑھا کر پردہ ہٹایا اور وہ عورت دربار خاص میں داخل ہو گئی۔ امیر تیمور نے کمال حیرت سے نقاب پوش عورت کو دیکھا، لیکن عورت نے تیمور کو زیادہ دیر حیرت میں نہیں رہنے دیا اور چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ شہزادی خانزادہ؟ تیمور کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ خانزادہ کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت مصائب میں گرفتار تھی، لیکن اب بھی اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ وہ ملک تاتار کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ وہ ولی عہد جہانگیر کی بیوہ اور اس کے تیسرے بیٹے میرا شاہ کی بیوی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر شاید تیمور کا دل بھی رو دیا تھا۔ اے امیر، خانزادہ نے بغیر کسی القاب و تمہید کے بے خوفی سے صاحب قرآن امیر تیمور کو مخاطب کیا۔ آپ کے بیٹے کے خلاف فریادی اور داد طلب بن کر آئی ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، میں آپ سے پناہ کی بھیک مانگتی ہوں۔ امیر تیمور بت بنا کھڑا تھا اور اس کی وہ بہو جسے وہ مرحوم شہزادے جہانگیر کے لیے بیاہ کر لایا تھا، اس کے سامنے میرا شاہ کے کرتوت بیان کر رہی تھی۔ پھر خانزادہ نے تیمور سے نظریں ملائیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے اور غم سے کانپتے ہوئے کہا، آپ کے ذلیل فرزند نے مجھ پر ذلیل تہمت لگائی ہے۔ تیمور کو خانزادہ کے لگائے ہوئے الزامات کی تحقیق اور تصدیق کی کوئی ضرورت نہ پڑی۔ تبریز کا وفد اس کے پاس کھڑا تھا اور وہ یہی باتیں پہلے بیان کر چکا تھا۔ تیمور ایک طویل سفر سے واپس آیا تھا، لیکن وہ خانزادہ کی خستہ حالت برداشت نہ کر سکا۔ اس نے فوراً گھوڑا طلب کیا اور چند سرداروں کو لے کر تبریز کی طرف روانہ ہو گیا۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے خانزادہ کے پہلے تمام اعزازات اور مراعات بحال کی اور ان میں کچھ اضافہ بھی کر دیا۔ تیمور آندھی اور طوفان کی طرح ہزاروں میل کا سفر کر کے تبریز پہنچا۔ تبریز کی ویرانی دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی ویرانی پھیل گئی۔ تبریز اور سلطانیہ کے ہزاروں فریادیوں نے تیمور کو گھیر لیا۔ تیمور نے ان لوگوں کے نقصانات کی تلافی کا حکم دیا اور پھر ایک ایسا اعلان کیا جسے سن کر امیر اور سردار بدحواس ہو گئے۔ تیمور نے عوام اور خواص کو بالکل سپاٹ لہجے میں مخاطب کیا۔
عوام اور خواص کا نقصان ناقابل تلافی ہے اور میران شاہ کی حرکتیں تیموری وقار پر بدنما داغ ہیں۔ شہزادے میران شاہ کو اسی وقت سولی پر چڑھا دیا جائے۔ لوگوں نے سر پیٹ لیے۔ بڑے بڑے سردار تیمور کی رکابوں سے لپٹ کر رونے لگے۔ عوام تیمور کے اس حکم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنے نقصانات سے ہاتھ کھینچ لیے اور شہزادے کی زندگی کی بھیک مانگنے لگے۔ تیمور کا جلال کسی طرح کم نہ ہو رہا تھا۔ عوام دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ انہوں نے گریبان چاک کر لیے اور سر اور پیر سے ننگے ہو گئے۔ شہزادہ میران شاہ پاگل مشہور ہو گیا تھا۔ اس نے حرکتیں ہی ایسی کی تھیں، لیکن یہ تیموری جلال تھا کہ دربار میں تیمور کے داخل ہوتے ہی اس کا دماغ بالکل ٹھکانے آ گیا۔ وہ محل کے ایک کونے میں چھپ گیا اور چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ تیمور کے حکم سے میران شاہ کے گلے میں رسی باندھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ تیمور اب تک گھوڑے پر سوار تھا۔ میران شاہ نے خود کو تیمور کے گھوڑے کے سامنے گرا دیا اور معافی مانگنے لگا۔ عوام اور خواص کی بے انتہا سفارش پر میران شاہ کی جاں بخشی ہو گئی، لیکن اس کے تمام اعزازات چھین لیے گئے اور اسے شاہی مراعات سے محروم کر دیا گیا۔ اس کی جگہ امیر قلات خان کو ولایت تبریز کی گورنری عطا ہوئی۔ اس جلتے سلگتے اور گرم ماحول میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جسے دیکھ اور سن کر لوگوں کے لبوں پر بے ساختہ تبسم آ گیا۔ تیمور نے میران شاہ کے تمام ندیموں اور اس کے خاص مسخرے کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ میدان میں سولی گاڑ دی گئی۔ ندیم اور مسخرے پابا زنجیر پیش کیے گئے۔ تیمور نے ان کی زنجیر کھلوا دی اور انہیں قطار میں کھڑا کر کے حکم دیا کہ ایک ایک کو باری باری سولی پر چڑھایا جائے۔ جلاد ان کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور ایک سے کہا، سولی کی طرف چلو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، پہلے اسے سولی پر چڑھایا جائے۔ جلاد جس کی طرف بڑھتا وہ یہی عذر کر کے دوسرے کی طرف اشارہ کر دیتا۔ جلاد نے پریشان ہو کر امیر کی طرف دیکھا، لیکن امیر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میران شاہ کا خاص مسخرہ بڑی شان سے اکڑتا ہوا سولی کے پاس گیا۔ لوگ اسے تعجب سے دیکھنے لگے۔ مسخرہ سولی کے پاس پہنچ کر رکا اور پلٹ کر تیمور سے بولا، اے صاحب قراں، مجھے سولی پر چڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ تو کوئی انصاف نہیں کہ یہ سب ندیم دربار میں آگے آگے رہتے تھے اور مجھے دھکے مار کر پیچھے ہٹاتے تھے، لیکن اس وقت یہ سب پیچھے ہٹ گئے ہیں اور مجھے آگے کر دیا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ ان ندیموں کو مرتبے کے مطابق نمبر لگا کر سولی چڑھایا جائے، مجھے آخری نمبر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ تیمور مسخرے کی اس بات پر مسکرا دیا اور مسخرے کو معاف کر دیا گیا۔ صبح ہی سے ریگستان میں ہجوم ہونا شروع ہو گیا۔ ریگستان میں داخل ہونے والا ہر تاتاری دوسرے سے سرگوشیوں میں پوچھتا، آج ریگستان میں اتنا مجمع کیوں ہے؟ فتح کی خبر آئی ہے کیا؟ جواب دینے والا بھی اسی رازداری سے کہتا، فتح تو ہمارے امیر کے قدم چومنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ایک قاصد بر صغیر سے ضرور آیا ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا کیا خبر ہے، کیا حکم ہے۔ سرداروں کو تو علم ہو گیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغام ہمارے امیر نے بھیجا ہے۔ پھر پردہ داری کیسی؟ خدا نخواستہ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آیا، کوئی ناگہانی بات تو نہیں ہوئی؟ امیر کے بر صغیر سے آنے والے پیغامات تو فوراً سنا دیے جاتے ہیں، اسے راز میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ ریگستان میں جوں جوں مجمع بڑھتا جا رہا تھا، اسی اعتبار سے چیمے گوئیاں، شبہات اور وسوسے بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ تاتاریوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ صاحب قراں امیر تیمور ناقابل شکست ہے، اس کی یلغار پہاڑ بھی نہیں روک سکتے۔ لیکن جس وقت امیر تیمور نے بر صغیر پر حملہ کرنے کے لیے اپنے امیروں سے رائے طلب کی تھی تو سرداروں نے دبے لفظوں میں اس کی مخالفت کی تھی۔ خانزادہ کے بیٹے اور امیر تیمور کے پوتے سلطان محمد نے ادب سے کہا تھا، اے امیر بابا، ہم بر صغیر کو ضرور فتح کر لیں گے، لیکن ہمارے لشکر کو بڑی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے دریا، جنگل بیابان، ہندوکش کی ترائی کے ذرہ پوش سپاہی اور پھر وہ دیو قامت ہاتھی جو انسانوں کو اپنے پیروں تلے روند ڈالتے ہیں۔ بر صغیر بڑا گرم ملک ہے صاحب قراں۔ ایک اور امیر نے کہا جو کئی بار بر صغیر گھوم آیا تھا، وہاں ایک دم اس قدر گرمی پڑنے لگتی ہے کہ زمین لوہے کی طرح تپنے لگتی ہے۔ اس گرمی سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کی طاقت سلب ہو جاتی ہے۔ وہاں پانی بھی کھارا اور خراب ہے۔ ان کی بولی ہماری زبان سے بالکل مختلف ہے۔ ہماری فوج وہاں شاید زیادہ عرصہ نہ رہ سکے۔ مگر تیمور نے نہ پوتے کی بات مانی اور نہ سردار کی باتوں پر کان دھرے۔ وہ 92,000 سواروں کا لشکر لے کر بر صغیر پہنچ گیا۔ بر صغیر میں اس پر کیا گزری اب تک کوئی ایسی واضح خبر نہ آئی تھی۔ اسی وجہ سے تاتاری سردار اور عوام پریشان تھے۔ قاصد کے آنے سے وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ قاصد جو پیغام لایا تھا اسے راز میں رکھا جا رہا تھا۔ قاصد کے آنے کی خبر وحشت اثر نے دوپہر تک ایک خطرناک افواہ کی صورت اختیار کر لی اور تمام چھوٹے بڑے تاتاری سردار اور دانشور
रेगिस्तान में सिला मशवरे के लिए इकट्ठे हो गए। रेगिस्तान हकीकत में कोई सहरा या रेगजार न था जहां रेत के तोदे उड़ते हैं और इंसान को उसे देखकर ही वहशत होने लगती है। ये रेगिस्तान समरकंद का एक पुरफजा मकाम था, एक नीची पहाड़ी के पूरे फैलाव पर मुहित था। कहा जाता है कि अमीर तैमूर सहरा नशीनों की तरह गुलो गुलजार और आबे रवां का भी दिलदादा था। चुनाचे जब उसने समरकंद के नशेब में इस मैदान को एक अवामी तफरीह गाह में तब्दील किया तो इसमें मसनूई चश्मे बनवाए जिनमें हर वक्त पानी उबलता रहता। इसके इर्द गिर्द मस्जिदों और दारुल उलूम की इमारतें तामीर की गईं। यहाँ पंजवक्ता और ईदैन की नमाजें पढ़ी जाती थीं। लोग खुशखबरियों में मसरूफ रहते और दुनिया भर की खबरों और सियासी अफवाहों पर बड़ी बेबाकी से तबसरे करते रहते थे। उमरा और सरदार एक दूसरे से इसी जगह मुलाकात करते और ताजिर अपने सौदे भी इसी जगह चुकाते थे। मगर आज सिर्फ एक मौजू है, कासिद क्या खबर लाया है। एक तरफ समरकंद के दानिश्वरों का एक गिरोह बैठा है। इसमें बूढ़े अमीर सैफुद्दीन और मोईद अरलात जैसे तजर्बेकार और जहांदीदा अमीर भी हैं जो ज़ईफ़ी की वजह से फौजी खिदमात से सुबुकदोश किए जा चुके हैं। लेकिन ये अमीर तैमूर के ज़ेरे कमान जहांगीरी और जहांबानी के जौहर दिखा चुके हैं। इन्हीं लोगों के गिर्द अवाम का ज्यादा हुजूम है। ये लोग भी कासिद के पैगाम से नावाकिफ हैं लेकिन अपने तौर पर अंदाजे लगा रहे हैं। अमीद मोईद अरलात ने भारी पपोटे उठाते हुए कहा, तातारी फौज हमारे अमीर की बरकत से दर्रा खैबर पार करके दरियाए सिंध पर पुल बांध रही होगी। अमीर सैफुद्दीन ने पोपले मुंह से कहकहा लगाया जो उसके मुंह में ही गूंज कर रह गया। बोला, तुम सिंध के पुल की बात करते हो, मैं कहता हूँ कि अब तो मुल्तान फतह हो चुका होगा और हमारे अमीर अब सुल्तान दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। मगर वो चलते फिरते पहाड़, समरकंद का एक बूढ़ा आंखें फाड़ कर बोला, भला अमीर ने उन पर कैसे काबू पाया होगा। हाथी की तरफ से सभी परेशान थे। ये जानवर तातारियों ने अब तक नहीं देखा था। हाथी हमारे अमीर का रास्ता नहीं रोक सकते। एक और अमीर बोला, हमारे अमीर बर्रे सगीर से इतनी दौलत लाएंगे जिसके बल पर हम सारी दुनिया फतह कर सकेंगे। हाँ, ये ठीक है, दूसरे ने तायद की। दुनिया में 6 आली मर्तबा बादशाह हैं जिनमें से अभी सिर्फ एक हमारे अमीर से शिकस्त खाकर भागा है। भला ये 6 आली मर्तबा बादशाह कौन हैं? क्या वो हमारे अमीर से बड़े हैं? मोईद अरलात ने एतराज किया, हमारे ख्याल में तो दुनिया में सिर्फ एक बादशाह है और वो हमारे अमीर हैं। ये भी ठीक है, पहले ने तायद करते हुए कहा, मगर मशहूर 6 बादशाह हैं। एक शहनशाह कुस्तुनतुनिया, दूसरा सुल्तान मिस्र, तीसरा शाह बगदाद, चौथा महाराजा भारत, 5वां पकफूरे चीन और छठे हमारे अमीर हैं। मोहतरम बुजुर्गो, एक समरकंदी नौजवान जो किसी वजह से तैमूर के साथ न जा सका था बड़े अदब से बोला, ये सब बातें अपनी जगह ठीक हैं लेकिन असल मसले पर तो तबसरा कीजिए। ये कासिद क्या पैगाम लाया है। बुजुर्ग तातारियों ने एक नौजवान के बिगड़ते हुए तेवर देखे तो वो घबराए। उसने दुखती रग पर हाथ रखा था। ये लोग वाकई गैर मुताल्लिक बातें कर रहे थे। उनकी बातों में अक्ल व तजर्बे की बड़ी खूबियां मौजूद थीं, लेकिन उस वक्त तो तातारी अवामुन्नास इस पैगाम के लिए बेचैन थे जो उनके अमीर ने बर्रे सगीर के महाज से भेजा था और जिसकी किसी को हवा तक न लगी थी। कासिद सीधा सराय खानुम के पास पहुंचा था। सराय खानुम अमीर की गैर मौजूदगी में बाकायदा दरबार लगाती थी। उसे तिब्लो अलम की मरात भी हासिल थी। तैमूर का पैगाम जबानी नहीं तहरीरी था। कासिद ने बंद खत सराय खानुम के हवाले किया। सराय खानुम ने खत पढ़ा और उसका पहला रद्द अमल यह हुआ कि कासिद को शाही मेहमान खाने में नजरबंद कर दिया गया और पहरेदारों को सख्त ताकीद की गई कि कोई अमीर या सरदार कासिद से ना मिल सके। इसी वजह से ये उक़दा नहीं खुल रहा था कि पैगाम किसके मुताल्लिक है और इसे राज क्यों रखा गया है। अमीर मोईद अरलात ने जवान को मुतमईन करने के लिए कहा, मेरा ख्याल है कि हमारे अमीर ने कुछ दिन पहले मंगली खान की बेटी से शादी की है। उसकी कोई बात होगी या फिर चीन का शहनशाह मर गया है, उसके बारे में कोई पैगाम होगा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त मालूम होता है अमीर अरलात। अमीर सैफुद्दीन ने सर हिलाते हुए कहा, हमारे अमीर एक नई शाहरा चीन तक खोलना चाहते हैं। कश्मीर में भी रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। या तो मैं आपकी बात नहीं समझ सकता या फिर आप लोगों की अक्ल उम्र के साथ साथ बूढ़ी हो गई है। जवान तातारी चढ़कर बोला, भला इन बातों का हमारे अमीर के पैगाम से क्या ताल्लुक हो सकता है। उन्हें किसी मशवरे की जरूरत नहीं। हर बात का वो खुद फैसला करते हैं और उनका हर फैसला दुरुस्त होता है। बूढ़े अमीर इस नौजवान का मुंह देख के रह गए। जवान का कहना ठीक था। ये तो तमाम फौजी राज थे, इनके बारे में पैगाम भेजने की क्या जरूरत थी। पूरा दिन और पूरी रात इसी उधेड़ बुन में गुजर गई। कासिद और पैगाम सवालिया निशान बनकर हर एक की नजरों के सामने घूमते रहे। दूसरी सुबह जब हस्बे मामूल फिर रेगिस्तान में चहल पहल शुरू हुई, लेकिन सवाल ही बना रहा।